بیٹھ جائیں الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم نوحا وآل ابراہیم آل ابراہیم وآل عمران علی العالمین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش آ گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستر چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو دنیا کو جینے کا شعور آیا واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام معززین علاقہ اور واقعن کے غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں آج آپ کی اس عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز کانفرنس میں
جو پیام مصطفیٰ اور عظمت صحابہ کے عنوان سے معلوم ہے، اس بابرکت، مبارک اور بارونق اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر آپ کے ذمہ داران قاری عبدالواحد صاحب، بھائی اسامہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور ان تمام ورکروں کو، کارکنوں کو، معاونین کو، ہمدردوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے شب و روز محنت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا یہ منظر اس لحاظ سے بھی بہت خوبصورت ہے کہ آج یہ اسٹیج اہل سنت کے اتحاد سے سجا ہوا ہے اور تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک نظریے عنوان کے تحت یہاں پر جمع ہیں اور اسٹیج پر اپنی گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اتحاد کو ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رکھے۔ آپ حضرات کے جلسے کی خوبی یہ ہے کہ جس طرف نظر بڑھاؤ ادھر علیحدہ جلسہ ہے۔ اگر میں دائیں جانب دیکھوں تو یہ مستقل ایک جلسہ ہے، میں اسٹیج کی طرف بڑھوں تو یہ مستقل ایک جلسہ ہے، اور میں بائیں جانب اگر دیکھوں تو یہ بھی مستقل جلسہ ہے، اور سامنے تو حقیقت میں جلسہ ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں چاروں طرف جلسہ ہی جلسہ ہے، اور میرے ان دوستوں نے اور بھائیوں نے اور ورکروں اور کارکنوں نے جس طرح اس محفل کو سجایا تھا، انہوں نے اپنا جو ذہن بن کر سجایا تھا یہ اس سے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ انتظام پتہ چل رہا ہے کہ اس سے بہت سارے لوگ زیادہ یہاں ادھر ادھر کھڑے ہو کر آج کے اس جلسے کو سن رہے ہیں۔ حافظ صاحب کہہ رہے تھے یہ ہمیشہ رہے گا، یہ تو آج کی اس تعداد نے ہی بتا دیا کہ ہمیشہ رہے گا۔ اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انہوں نے تو بتا دیا ہوگا ہمیشہ، اس لیے کہ یہ آ گئے، اب آپ نے بتانا ہوگا کہ ہمیشہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے جذبے کو قبول فرمائے۔ کانفرنس کا عنوان ہے پیغام مصطفیٰ اور عظمت صحابہ۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا، میں کچھ ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار ضرور کرنا چاہوں گا۔ اس کا وقت مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں میں نے چند گزارشات پیش کرنی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وقت کم لوں گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ گزارشات عرض کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لمبی بھی ہو سکتی ہے، تفصیلی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ سن رہے تھے بریلوی مکتب فکر کے شاعر اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ آپ تصور کی دنیا میں جائیں، آج سے 3، 4، 5 سال پہلے ہم ایک دوسرے کو اپنا مخالف سمجھتے تھے اور یہ اسٹیج ایک دوسرے کے خلاف سجتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے حق نواز کا وہ نظریہ آج زندہ ہو گیا ہے کہ ہم آپس میں لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم مل کر دشمن کے مقابلے کے لیے آئے ہیں۔ اہل حدیث بزرگ خوبصورت گفتگو کرتے ہوئے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس نظریے اور اس کاز کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بریلوی مکتب فکر ہمیں بارہا یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور گزشتہ کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے، اور میں اگر یہ کہوں کہ ان گستاخیوں کے بعد سے وہ ہمارے قریب ہو رہے ہیں، ہم ان کے قریب ہو رہے ہیں، غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں، حقائق کھل رہے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، عاشق ایک طرف ہو رہے ہیں اور گستاخ دوسری طرف ہو رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب خوبصورت سی بات ہے
اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ لکیر کھچ گئی ہے، لکیر کھچ گئی ہے۔ عاشق ایک طرف ہو گئے اور گستاخ، آپ کہیں گے بہت سارے لوگ تو ان کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو کہا ہی نہیں کہ سب ادھر آ رہے ہیں، میں نے تو لکیر کھینچ کے بات بتا دی ہے کہ عاشق ادھر ہیں اور گستاخ۔ آپ کو واضح کرنا ہوگا، سیاستدان ہو، مذہبی جماعتیں ہوں، تاجر ہوں یا مزدور ہوں، ملازم ہوں یا غیر ملازم ہوں، آپ کو یہ بتانا ہوگا، واضح کرنا ہوگا کہ آپ کس قافلے کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ عاشقوں کے ساتھ ہیں یا گستاخوں کے ساتھ ہیں، یہ آپ کو بتانا ہوگا۔ لیکن بتانا کردار سے ہوگا، کردار سے بتانا ہوگا آپ کہاں کھڑے ہیں، اس لیے کہ اب درمیانی راستہ باقی اونچی درمیانی راستہ باقی نہیں رہا، لکیر کھنچ گئی ہے، ادھر ہو یا ادھر ہو۔ اور اگر کوئی اب درمیان میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی میں تو ادھر بھی ہوں، میں تو ادھر بھی ہوں، میں تمہارا بھی ہوں، میں ان کا بھی ہوں، یہ صریح واضح اور کھلا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گستاخ بھی ہو اور عاشق بھی ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گستاخ بھی ہو اور عاشق بھی ہو؟ عاشق گستاخ نہیں ہو سکتا، گستاخ عاشق نہیں ہو سکتا، یہ دونوں مل نہیں سکتے، یا گستاخ ہو یا عاشق ہو۔ ایک نے کہا جی میں تو نہ ادھر بول رہا ہوں نہ ادھر بول رہا ہوں۔ میں نے کہا میں آج واضح کر کے جاؤں گا تو کون ہے؟ میں ادھر بھی نہیں بولتا ادھر بھی، جی یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کی لڑائی ہے، بھلا ابو بکر کی گستاخی کر کے بھی کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ اور جی آپس میں دست تو کرے پاؤنا اچھی بات نہیں ہے، میں نے کہا بالکل نہیں ہے۔ عمر کو گالی دے کے بھی کوئی اپنا رہ سکتا ہے؟ عثمان غنی کی عصمت کا انکار کر کے بھی کوئی اپنا رہ سکتا ہے؟ علی کی عصمت کا انکار کر کے بھی کوئی اپنا رہ سکتا ہے؟ کہ نہیں جی میں تو ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں ہوں۔ تو پھر سوال تو پیدا ہوگا تم ہو کون؟ اپنا تعارف تو کراؤ، تم کون؟ میں نے کہا واضح بات کہنا چاہتا ہوں، جو صحابہ کرام اہل بیت عظام ختم نبوت پر اور اس کی توہین پر نہیں بولتا، وہ اگر گستاخ نہیں ہے تو گستاخ کا سہولتکار ضرور ہے۔ تو بول کر گستاخی نہیں کر رہا، مگر چپ رہ کر گستاخ کا راستہ کھول رہا ہے، اس کی حمایت کر رہا ہے۔ ہم گستاخ کے بھی خلاف ہیں، سہولتکار کے بھی۔ اور میں عوام اہل سنت آپ سے کہنا چاہوں گا، اب وقت آ گیا ہے آپ کو یہ پیغام دینا پڑے گا۔ اب وقت آ گیا ہے آپ کو یہ پیغام دینا پڑے گا کہ گستاخوں کے ساتھ ہو یا عاشقوں کے ساتھ ہو، سہولتکار عاشقوں کے ہو یا سہولتکار گستاخوں کے ہو، لیکن ارباب اقتدار سیاسی جماعتوں کے لوگوں میری بات یاد رکھنا، گستاخ ہمیشہ کم ہوتے ہیں، عاشق ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ مجمع بتا رہے ہیں، یہ عوام بتا رہی ہے، یہ لوگوں کا ہجوم بتا رہا ہے، یہ جوش اور جذبہ بتا رہا ہے، یہ لگنے والی صدائیں بتا رہی ہیں، یہ اٹھنے والی آوازیں بتا رہی ہیں، یہ آنے والی ہوائیں بتا رہی ہیں، یہ فضائیں بتا رہی ہیں، یہ ماحول بتا رہا ہے اور یہ حالات بتا رہا ہے۔ اور میری بات یاد رکھنا، اپنے پاس لکھ کر جانا، آج میری اس بات کو اپنے پاس نوٹ کر کے جانا۔ میں کیا کہنے لگا ہوں؟ میں کھلا پیغام دینے لگا ہوں کہ گستاخوں کے سہولتکار بننے والوں، کل تمہاری رائے محدود ہو جائیں گی، تمہیں تنہائی کا
لیجئے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ العزیز عاشقوں کا ایک طوفان آئے گا. عاشقوں کا ابھی آغاز ہے, ابھی ابتدا ہے. میں نے کل کے ایک اجتماع میں ایک جملہ کہا تھا اور وہ پہلی دفعہ کہا تھا, آج میں اس کو پھر دوہرا رہا ہوں. میری کچھ باتیں شاید آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن اگر میں نہ رہا تو میری یہ باتیں تمہیں ضرور سمجھ میں آئیں گی کہ یہ میں کیا رہا تھا. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا, میں بہت کچھ دیکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں. اب ماحول یوں ہی نہیں رہے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ کے فضل و کرم سے عاشقوں کا سمندر طوفان بن کر آئے گا, طوفان بن کر آئے گا, طوفان بن کر آئے گا. عاشقوں کا یہ سمندر گستاخی کو بہا کر لے جائے گا. اب گستاخ کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ ہم وہ قانون بنوائیں گے جس میں گستاخ گرفت میں آئے گا, گستاخ بھی آئے گا, سعودت کار بھی آئے گا. توجہ, مجھے ایک آدمی نے کہا یہ قانون تو نہیں بنے گا. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں بنے گا؟ یہ قانون ملک کے مفاد میں ہے, یہ قانون عوام کے مفاد میں ہے, یہ قانون ریاست کے مفاد میں ہے, یہ قانون پولیس کے مفاد میں ہے, یہ قانون فوج کے مفاد میں ہے, یہ قانون افراد کے مفاد میں ہے, یہ قانون اس ملک کی عزت کے مفاد میں ہے. اسے ہم بنوائیں گے اس لیے کہ ہم ملک مضبوط کرنا چاہتے ہیں, مستحکم کرنا چاہتے ہیں, ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس میں دہشت گردی, تقریب کاری, فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہم اس ملک کو پرامن ایک اسلامی اسٹیٹ قرار دینا چاہتے ہیں. اس لیے ہم قانون کا مطالبہ کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. اس مطالبے کے لیے ہمیں میدانوں میں آنا پڑا, ہم آئیں گے. مارچ کرنے پڑے ہم مارچ کریں گے, دھرنے دینے پڑے ہم دھرنے دیں گے, احتجاج کرنا پڑا ہم احتجاج کریں گے, لیکن قانون بننے تک ہم چین سے بیٹھیں گے. اور ہم یہ قانون کسی فرقہ واریت پہ بنوانا نہیں چاہ رہے. پڑھے لکھے لوگوں, واقعاً کے پڑھے لکھے لوگوں, میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں. یہاں بہت سارے لوگ موجود ہوں گے, لکھنے والے بھی آئیں گے, ریکارڈنگ کرنے والے بھی آئے ہوں گے. میرے جملے نوٹ کر لینا. ہمارا مطالبہ ہے اس ملک میں اہل بیت اور صحابہ کی عزت کا قانون بنے. جو ان کی گستاخی کرے, تکفیر کرے, تنقید کرے, توہین کرے, اسے سزا ملنی چاہیے. پوچھی ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو یہ دہشت گردی ہے, یہ تقریب کاری ہے, یہ فرقہ واریت ہے. حضور کی توہین کرنے والا ہو, ابو بکر عمر عثمان کی توہین کرنے والا ہو, سیدہ فاطمہ سیدنا علی کی توہین کرنے والا ہو, صحابہ کا گستاخ ہو, اہل بیت کا گستاخ ہو, کھلی بات ہے اسے سزا ملنی چاہیے. توجہ, سزا کیا ہونی چاہیے؟ میں کہتا ہوں اس کی سزا سزائے موت ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ زور سے, زور سے. آپ میں سے کسی کو اختلاف تو نہیں ہے؟ دیوبندیوں کو, بریلویوں کو, اہل حدیثوں کو کوئی اختلاف نہیں ہے بھائی, کوئی اختلاف نہیں ہے, کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ گستاخ نہیں ہے. انہیں کوئی اختلاف نہیں اس لیے کہ گستاخ نہیں. ان کی نظر میں اہل بیت بھی آم کے تارے ہیں, صحابہ بھی آم کے تارے ہیں, اہل بیت بھی ایمان کا حصہ ہے, صحابہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو ان اہل بیت کی کرے بدترین ہے, تو ان کوئی اصحاب کی کرے بدترین ہے, تو ان جرانے کی کرے بدترین ہے, تو ان گھرانے کی کرے بدترین ہے. کوئی ان کی توہین کرنے والا پیغمبر کے پیغام کی توہین کر رہا ہے, مصطفیٰ کے اعلان کی توہین کر رہا ہے, حضور کے کردار کی توہین کر رہا ہے, آقا کی دعوت اور تبلیغ کی توہین کر رہا ہے.
ہے یہ نہیں؟ درست ہے. ہم پر ایک الزام آتا ہے, کہتے ہیں جناب آپ جو ہیں وہ اہل بیت کے گستاخ ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ اہل بیت کے گستاخ ہیں. میں نے کہا اسی پہ آ جاؤ, پڑھے لکھے لوگوں میرا جملہ سننا, اسی پہ آ جاؤ. گستاخ صحابہ, گستاخ اہل بیت کو سزا ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ میں آفر کر رہا ہوں ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے, گستاخ اہل بیت پر قانون بناؤ, سزا وہ تجویز کریں. کون تجویز کرے گا؟ نہ جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے اس پر سزا وہ تجویز کریں, تصدیق اور سائن ہم کریں گے. تمہاری مرضی میں آئے جو سزا تم طے کرو. تم کہو آگ لگانی ہے, منظور ہے. تم کہو چمڑا اتارنا ہے, منظور ہے. تم کہو پھاڑ سے پھینکنا ہے, منظور ہے. تم کہو ریاست سے گولی مارے, منظور ہے. تم کہو گردن اڑا دی جائے, منظور ہے. تم کہو جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے, منظور ہے. اہل بیت اتحاد, اہل بیت اعظم کی گستاخ کی سزا تم متعین کرو, ہم سائن کر دیں گے, تصدیق کر دیں گے, حمایت کر دیں گے. جو تم کہو گے اسے منظور کر لیں گے. ختم ہو گئی بات. تم طے کرو, ہم ماننے کو تیار ہیں. صحابہ کی توہین کرنے والے گستاخ کی سزا ہم بتاتے ہیں, سزا ہم بتاتے ہیں, سائن تم کرو. ارباب اختلاف, ریاست کے لوگوں, پڑھے لکھے لوگوں, وکیلوں, ججوں, سیاستدانوں, دانشوروں, محققوں, پروفیسروں, مسجدوں والوں, مدرسے والوں, خانقاہ والوں, وزارت داخلہ, وزارت خارجہ, وزارت مذہبی امور, وزیر اعلیٰ صاحب, گورنر صاحب, وزیر اعظم صاحب, صدر صاحب, چیف آف آرمی اسٹاف صاحب, آئیے فیصلہ کرائیے, درمیان میں بیٹھیے. ہم ہر سزا کے لیے تیار ہیں. ہمارا نقطہ نظر ہے گستاخ جس روپ میں ہے, جس انداز میں ہے, جس زاویے میں ہے, قلم سے لکھے تک, زبان سے کہے تک, کتاب لکھے تک, مجلس میں کہے تک, پروگرام میں کہے تک, الیکٹی میں کہے تک, عقیدہ اپنائے تک, سوچ اپنائے تک, بیانیہ بنائے تک, نظریہ بنائے تک, جس سوچ پر بھی وہ آئے سزا دو. جو سزا دو گے ہمیں قبول ہے. آؤ فیصلہ کرو, بھاگتا کون ہے اور رہتا کون ہے. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, پیغام محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, شان اہل بیت. فاروقی تیری بصیرت کو, فاروقی تیری بصیرت کو. بھائی بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ میں آپ کو ایسا پیغام دے کے بھیجوں گا کہ جس مجلس میں آپ بیٹھو گے اسے دہرا دینا. دشمن بھاگ نہیں سکے گا. اور میں نے پہلے کہا گستاخو تمہیں اب بھاگنے کا کوئی رستہ دیں گے نہیں, بھاگنے کا کوئی رستہ دیں گے یا گستاخی چھوڑو گے یا پھر ہمیں چھوڑو گے؟ کچھ تو چھوڑنا پڑے گا نا. ہم آئین اور قانون کے دائرے میں تمہیں لے کر آئیں گے. اب ٹوٹنے والی تحریک تمہارے پروپیگنڈے, ظلم اور جبر اور تشدد, بربریت اور جھوٹی من گڑت افواہوں سے رکے گی نہیں. تمام مکاتب فکر نے یہ عزم کر لیا ہے, ہم گستاخی روک کر اس ملک کو پرامن بنا کے دم لیں گے انشاءاللہ. اور ریاست والوں یہ کام تمہارا ہے, لیکن ہم تمہارے معاون ہیں, ہم تمہاری معاونت کر رہے ہیں. ہم تمہیں کہہ رہے ہیں ہم اس گستاخی کو روکنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. اب
जो तबका ये कहे कि सहाबा की गुस्ताख की सजा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है वो गुस्ताख है या नहीं है। हम कहते हैं अहले बैत के गुस्ताख की सजा होनी चाहिए, इसलिए कि हम गुस्ताख ये बैठे अकाबिर गुस्ताख, ये तो अकीदतों पर सलाम कहते हैं उनको, और तुम कहते हो सजा नहीं होनी चाहिए। अगली बात, मेरे बहुत सारे लोग या इस तरह के भी आए होंगे जो ये सवाल कर रहे होंगे, उनके दिलो दिमाग पर उन गुस्ताखों ने ये बात बिठाई होगी कि जी सजा की क्या जरूरत है, और इन लोगों की तरकीब पर सजा क्यों देते हो, नहीं देनी चाहिए। पहली बात मैं आपसे पूछता हूं, पाकिस्तान के आईन में बानी पाकिस्तान कायद आजम की तौहीन पर कानून है या नहीं है? कुछ ही बोले, क्यों बनाया, क्या जरूरत थी इस कानून को बनाने की? बल्कि पाकिस्तान के आईन में यह भी है कि एक शहरी की तौहीन हो, इस पर भी कानून है। बानिए पाकिस्तान की तौहीन पर कानून क्यों है? दुनिया को बताना है ये पाकिस्तान के मौसमे बानी है, बुनियाद रखने वाले, जद्दोजहद करने वाले, उसका आगाज करने वाले, मुल्क की तकसीम यानी मुल्क बनाने के उस काफिले की क़यादत करने वाले, इनके साथ लोगों ने मिलकर ये मुल्क बनाया जिसमें आज हम सबका सांस ले रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर आज हम इज्जत से रह रहे हैं, जिससे हम अपना मुल्क तस्लीम कर रहे हैं। ये हमारी रियासत उसने बनाई है, लिहाजा उसकी तौहीन बर्दाश्त, जोर से और जोर से बर्दाश्त। फिर हमारे मुल्क की एक फौज है, उस फौज के सालार वो फौज एक इदारा है, कोई आदमी उस इदारे की तौहीन करे, कानून है नहीं है? क्यों है? इसलिए कि अगर ये बदनाम हो गए, मुल्क बाकी ये कमजोर हो गए, मुल्क बाकी ये गैर महफूज हो गए, मुल्क महफूज नहीं रहेगा। लिहाजा इनकी इज्जत का कानून है। सुनो, कहीं बानी पाकिस्तान की बात है तो कहीं बानी इस्लाम की बात है। आप कहते हो ये शख्सियत तहरीक पाकिस्तान के बानियान है, तो मैं कहता हूं सहाबाए किराम तहरीक इस्लाम के बानियान है। इन्होंने यहां पर्दे सगीर में खड़े होकर दुश्मन से टकरा कर बातिल की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान की बुनियाद रखने के लिए अज़्म व हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी के साथ मैदान अमल में आए हैं, और मक्का मुकर्रमा में जनाब
ہم نے کہا کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے، تقریب کاری کا مطالبہ نہیں ہے، یہ ہے آئین کے مطابق مطالبہ ہے کہ ان شخصیات کو محفوظ کرو۔ مجھے کسی نے کہا اگر کوئی بانی پاکستان کو گالی دے دے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا بات اب بانی پاکستان کی نہیں ہے، بات اب پاکستان کی ہے۔ کسی نے کہا صحابہ کو برا کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا بات صحابہ کی نہیں ہے، بات اسلام کی ہے، بات استاد رسول اللہ کی ہے، بات پڑھانے والے کی ہے، بات تعلیم دینے والوں کی ہے، توہین ان کی نہیں، توہین ان کی ہو رہی ہے۔ اسلام بچانا چاہتے ہو انہیں بچانا پڑے گا، اسلام محفوظ کرنا چاہتے ہو انہیں محفوظ کرنا پڑے گا، اسلام کی بقا چاہتے ہو ان کو باقی رکھنا پڑے گا، اسلام کو پروان چڑھانا چاہتے ہو انہیں پروان چڑھانا پڑے گا، اسلام کا عروج چاہتے ہو صحابہ کو عروج دینا پڑے گا، اسلام کو عزت چاہتے ہو صحابہ کو عزت دینی پڑے گی، اسلام کی بلندی چاہتے ہو صحابہ کی بلندی کا اعتراف کرنا پڑے گا، اسلام کا وقار چاہتے ہو صحابہ کے وقار کو چاند چاند لگانے پڑیں گے، اسلام کی رفتار کو بڑھانا چاہتے ہو صحابہ کی عظمت کی رفتار کو بڑھانا پڑے گا۔ اور دنیا کے اندر اگر اسلام تسلیم کرتے ہو رب عز و جلال کی قسم ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو امامت کو سیاست کو تقدس کو طاعت کو بزرگی کو ایمان کو تقوی کو عظمت کو بڑائی کو ماننا پڑے گا۔ اگر ان کی عظمت باقی نہیں رہے گی اسلام کی عظمت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قانون بناؤ، ہم کہتے ہیں ضابطہ بناؤ۔ پڑھے لکھے لوگوں یہ ذمہ داری آپ کی بھی اور میری بھی، اسکول والوں، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، مدارس والوں، مکاتب والوں، یہ ایک فرد کی ذمہ داری نہیں، یہ پوری ملت کی ذمہ داری۔ اور میں ایک بات اور کہنے لگا ہوں، توجہ ہے میری طرف، سب کی توجہ ہے، سب کی توجہ ہے۔ جب وہ کام وہ کرو جو زبان سے پہلے عمل بتا دے۔ میں کہتا ہوں توجہ اکثر ہی لاتے ہو۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن آپ سب بولے نہیں ہیں۔ اچھا تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ میرا ایک تجربہ ہے کہ جس کو کرسی مل جائے اس کو اللہ ہی بچائے۔ یہ کرسی والے جائے کہ سبحان اللہ، اب پیچھے والے بھی وہ کھڑے ہونے وہ بھی لگے صرف آپ کہیں سبحان اللہ۔ حالانکہ پہلے موقع میں نے ان کو دیا تو یہ نہ کہ دادی ہو گئی ہے، کیونکہ ہارنے والا ہمیشہ کہتا ہے دادی ہو گئی۔ آپ پھر کہو سبحان اللہ، کرسی والے کو آپ نہ بولو۔ بھائی یہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں نا آپ یہ کہیں سبحان اللہ۔ تجربہ مانتے ہو میرا؟ آپ صاحب آپ نے پتہ نہیں کرسیاں آپ کی کرسیاں تو میں نے اندر چھڑوا دی ہیں۔ بھئی یہ حرام دہ کیوں ہو گئے آپ؟ توجہ ہے۔ اور میں آج کل ایک جملہ کہتا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں، آج کل تو روزانہ گفتگو لوگ سنتے ہیں، لیکن میں آپ کو پھر قرآن ہوں شاید کچھ نہ سناؤں۔ میں توجہ چاہتا ہوں لیکن صرف آنکھوں کی نہیں، میں توجہ چاہتا ہوں صرف چہرے کی نہیں، میں توجہ چاہتا ہوں صرف جسم کی نہیں، میں تم سے توجہ چاہتا ہوں دل کی۔ تیرا دل کے دریچے کھولو، اسے میرے سامنے رکھو، دل سے ہر چیز نکالو۔ میں آج آپ کے دل کو رنگنے لگا ہوں، رنگنے لگا ہوں، رنگنے لگا ہوں محمد کے عشق سے۔ دل میں بٹھانے لگا ہوں صحابہ کی محبت، دل میں بٹھانے لگا ہوں اہل بیت کی عزت اور عطرت اور عقیدت، اتنی بٹھا دوں گا گستاخی کرنا دور کی بات، گستاخی کا تصور کرنے سے بھی ڈرے گا۔ کوئی اس سے پوچھے گا
مسئلہ کس کا ہے؟ جس کا ہے وہ بولے، جس کا ہے مت بولے. جس کا نہیں ہے مت بولے، جس کا ہے بولے. مسئلہ کس کا ہے؟ اور نوجوانوں تم تو سمجھتے ہو، تم تو سمجھتے ہو دل کے مسئلے میں تو لوگ گھر چھوڑ دیتے ہیں. جوانوں تمہیں تو پتہ ہے نا، لیکن یہ بوڑھے بھی جوان تو رہے ہیں نا، پتہ ان کو بھی ہے اور پتہ ان کو بھی ہے اور پتہ ان کو بھی ہے کہ مسئلہ کس کا ہے. توجہ کرو دل سے. قانون ان کی عزت اور عظمت کا کیوں؟ اس لیے کہ یہ عزت ان کی نہیں، ان کی عزت کو عزت اسلام کہتے ہیں، ان کی عظمت کو عظمت اسلام کہتے ہیں، ان کی بات کو بات اسلام کہتے ہیں، ان کے اعلان کو اعلان اسلام کہتے ہیں. آج پوری دنیا سے جا کر پوچھو نقشہ اسلام کیا ہے، وہ قرآن کھول کے پڑھ کے نہیں بتاتا. نقشہ اسلام کیا ہے، بلکہ وہ صحابہ کا تصور سامنے لا کر کہتے ہیں نقشہ اسلام یہ ہے. وہ دور ابو بکر پیش کر کے کہتے ہیں نقشہ اسلام یہ ہے. وہ دور عمر پیش کر کے کہتے ہیں نقشہ اسلام یہ ہے. وہ دور عثمان کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں نقشہ اسلام یہ ہے. وہ دور علی کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں نقشہ اسلام یہ ہے. وہ دور حسن کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں نقشہ اسلام یہ ہے. وہ دور معاویہ کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں نقشہ اسلام یہ ہے. اس سے پوچھو پیغام اسلام کیا ہے، وہ انہیں سامنے رکھ کر کہتے ہیں پیغام اسلام یہ ہے. ان سے پوچھو قرآن کیا ہے، ان کی سیرت دیکھ کر بتاتے ہیں قرآن یہ ہے. ان سے پوچھو نبی کی سیرت صورت فضیلت کیا ہے، وہ صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں نبی کی سیرت فضیلت یہ ہے، صورت یہ ہے. ہاں دنیا کے لوگوں ان کی عزت اپنی عزت نہیں، ان کی عزت اسلام کی عزت ہو گئی. ان کی نسبت حضور سے ہو گئی، حضور کی نسبت ان سے ہو گئی. اس لیے کہ حضور استاد بن کے آئے، یا شاگرد بن کے آئے، حضور معلم بن کے آئے، یا متعلم بن کے آئے، حضور پیر بن کے آئے، یا مرید بن کے آئے، حضور امام بن کے آئے، یا مقتدی بن کے آئے، حضور سالار بن کے آئے، یا سپاہی بن کے آئے، حضور سکھانے کے لیے آئے، یا سیکھنے کے لیے آئے، حضور بتانے کے لیے آئے، یا پوچھنے کے لیے آئے، حضور پڑھانے کے لیے آئے، یا پڑھنے کے لیے آئے، حضور چلانے کے لیے آئے، یا چلنے کے لیے آئے، حضور اٹھانے کے لیے آئے، یا اٹھنے کے لیے آئے، حضور دکھانے کے لیے آئے، یا دیکھنے کے لیے آئے. اور دنیا کے لوگوں انہوں نے پیغمبر کی ہر چیز کو ادھر سے لیا، ادھر سے لیا، ادھر سے لیا. بچپن انہوں نے لیا، لڑکپن انہوں نے لیا، جوانی انہوں نے لی، شباب انہوں نے لیا، کمال انہوں نے لیا، علم انہوں نے لیا، تقویٰ انہوں نے لیا، طہارت انہوں نے لی، بزرگی انہوں نے لی، کرامات انہوں نے لی، معجزات انہوں نے لیے، صفات انہوں نے لی، خوبیاں انہوں نے لی، عظمت انہوں نے لی، نبوت کا دین انہوں نے لیا. علم کرام انہوں نے پڑھا، علم قرآن انہوں نے پڑھا، علم دین انہوں نے پڑھا. تو ہم سے پوچھتا ہوں بتاؤ ساری دنیا کو اور سے لے کر دینے والے کون؟ توجہ. آپ کا بیٹا ہو نا، بیٹا آپ کہتے ہو میں بیٹے کو داخل کرانا چاہتا ہوں. پوچھنے والا پوچھتا ہے کہاں داخل کرا رہے ہو؟ یار کوئی اچھا اسکول بتا دیں، اچھا کالج بتاؤ، اچھا استاد بتاؤ، اچھا ٹیچر بتاؤ. کیا کرو گے؟ اپنے بچے کو اچھے ٹیچر کے پاس داخل کراؤں گا، اچھے ادارے میں داخل کرواؤں گا. بڑا آدمی بنانا چاہتا ہوں. جس بچے سے پیار ہو اس بچے کے لیے، اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے اچھے استاد کا انتخاب کیا جاتا ہے. اللہ آپ کو صحابہ سے کتنا پیار، اونچی یار اونچی. اللہ آپ کو صحابہ سے کتنا پیار ہے. ان کی تعلیم کا بندوبست، ان کی تربیت کا بندوبست، ان کے مستقبل کا بندوبست، ان کے پڑھانے کا بندوبست. استاد بھیجنا ہے، اللہ کسے بھیجو گے؟ کب اسے بھیجوں گا جس کے لیے بھیج کر میں کہوں گا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اسے بھیجنے کے بعد میں احسان جتلاؤں گا، کائنات کو احسان جتلا کر بتاؤں گا
علامہ بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ استاد کس کا بنایا؟ جواب آیا استاد کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ جنہیں شاگرد بنایا ان کا نام حزب اللہ ہے۔ جو نصاب دیا وہ کتاب اللہ ہے۔ جو رزق دی وہ بیت اللہ ہے۔ جس نے امتحان دیا وہ خود اللہ ہے۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، عظمت اہل بیت۔ چھوڑے چھوڑے، توجہ توجہ میری طرف ہے، توجہ میری طرف ہے، توجہ ہے بھائی، سب کو توجہ ہے۔ اس کی محبت مجھ سے اتنی ہے، میں اس میں بھی پیار بتا دیتا ہوں، غصہ نہیں ہوگا۔ اس کی محبت مجھ سے اتنی ہے، صدیق کی محبت حضور سے کتنی ہوگی؟ کیا بنا کر بھیجا؟ استاذ، شاگرد کون؟ اونچی یارو اونچی، ایمانداری سے کہو کون ہے شاگرد؟ اگر حضور کو استاذ مانتے ہو تو شاگرد بتاؤ کون ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں جذبات میں مت آؤ، ٹھنڈے دل میں چلے جاؤ، چھوڑیے 2 منٹ کے لیے میرے جذبات کو چھوڑیے، میں تو دیوانہ ہوں اس کے جذبات میں آتا ہوں، میرے بس میں نہیں ہے۔ میں جب گفتگو شروع کرتا ہوں میں روزانہ سوچ کے آتا ہوں آج یوں بولوں گا، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے، اسے میری کمزوری سمجھو۔ صحابہ کے نام پر دل میں جوش جذبہ نہ آئے، پھر سے اپنے دل کا جائزہ لینا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، پھر دل کا جائزہ لینا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر اس نام پر بھی جذبہ نہ آئے پھر سمجھ لینا کوئی مسئلہ ہے، اور جب جذبہ آئے پھر بھی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ کس کا ہے؟ اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا، بھیجا نہیں بھیجا؟ پڑھانے والے محمد رسول اللہ، پڑھنے والے حزب اللہ میں نہیں کہتا، قرآن نے کہا اولئک حزب اللہ۔ علماء نے اس کا معنی کیا اللہ کی فوج، اور میں عنوان کو لانا بھی اسی طرف چاہتا تھا، اولئک حزب اللہ، کس کی فوج؟ محب وطن لوگوں، پاکستان سے محبت کرنے والوں، تم ہم اپنی فوج کی توہین برداشت نہیں کرتے، اللہ اپنی فوج کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ اس فوج کو تم نے فوج کہا ہے اور محمد کے یاروں کو خدا نے فوج کہا ہے۔ اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کامیابی کی شرح بھی دے دی تاکہ کل کوئی 1442 ہجری میں یا 41 ہجری میں پیدا ہونے والا کوئی بدبخت یوں نہ کہہ دے کہ یہ تو ناکام تھے، کوئی یوں نہ کہہ دے یہ بھاگ کے تھے، کوئی یہ نہ کہہ دے یہ ڈٹے نہیں تھے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، فتویٰ لگانے سے پہلے قرآن پڑھنا، یہ وہ فوج ہے جس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کی امتحان بھی ہوئے ہیں، اگر امتحان نہ ہوتے تو کی کہتا جی امتحان تو ہوا ہی نہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، امتحان بھی دلوں کے ہوئے، دلوں کے، کس کے؟ اس لیے میں مانگ بھی تو دل رہا ہوں۔ جنہوں نے دلوں کے امتحان دیے وہ دل چاہتے، دل، جنہوں نے دلوں کے امتحان دیے وہ دل چاہتے، دل، وہ دل میرے دل میں، وہ
کہاں رکھ رہے ہو؟ مجھے اللہ نے زندگی دی، میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے کہا تمہیں مارنے کا فیصلہ کر لیا، میں نے کہا بڑے بیوقوف ہیں، میں نے تو مر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا تمہارے مارنے کا فیصلہ ایران میں ہوا ہے، میں نے کہا میں نے صحابہ کی عظمت پہ مر جانے کا فیصلہ مدینہ میں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم اپنا کام جاری رکھو، ہم اپنا جاری رکھیں گے، ہم تم سے بھیک نہیں مانگیں گے۔ مت کہو میں تمہیں کہتا ہوں مت مارو، اور مارو، لیکن یاد رکھنا جسے رب نہ مارے کوئی نہیں مار سکتا۔ تمہارے بس میں ہوگا آج میں نہ ہوگا، توجہ، تمہارے بس میں ہوگا آج میں نہ ہوگا، لیکن میں آج پہ ہوں، تو میں نہیں پتا ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، یہ تو ان سے پوچھو۔ یہ جو آواز لگتی ہے، یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہو، یہ جو آپ اتنے پڑھ کر آتے ہو، وہ کہتے ہیں کاش ہم کامیاب کیوں نہ ہوئے، تو اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک میرے رب کی مرضی نہ ہو۔ اور یاد رکھو جس چیز کے لیے تم ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہو، ہم تو اس چیز کے لیے بھاگ رہے ہیں، ہم تو خود تلاش میں، ہمیں تو انتظار ہے، ہمیں تو بلاوا ہے، ہمیں تو کہا جا رہے ہو، اور ہم جواب میں کہتے ہیں ہم تیار ہیں۔ ہم تو کوئی تنہائی کی جگہ تھوڑا ہی جا رہے ہیں، ہم کوئی تنہائی کی جگہ تھوڑے ہی جا رہے ہیں، ہم کوئی شکتی کی جگہ تھوڑے ہی جا رہے ہیں، ہم تو اس جرمٹ میں جا رہے ہیں جہاں پہلے بہت سارے گئے، پہلے بہت سارے گئے۔ مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ میں مولانا ناظر خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گیا، کہتے میرے ساتھ ایک بزرگ بھی تھے، بات بتانے کی نہیں آ گئی تو بتا دیتا ہوں، میرے ساتھ بزرگ بھی تھے، کہا میں نے اس بزرگ کی کیفیت کو اس قبر پہ کھڑے کچھ محسوس کر لیا، تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، تو میں نے کہا دیکھو کچھ نہ کچھ تو مجھے بھی پتہ چلے آپ کے چہرے سے۔ وہ مسکرائے، کہنے لگے یہ بتانے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن تم نے پوچھا ہے تو بتا دوں، مولانا کہہ رہے تھے جب مجھے گولی لگی میرا روح نکلا تو نبی علیہ السلام استقبال کے لیے آئے تھے۔ شہدائے ناموس صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، شہید ناموس صحابہ علامہ عادل صاحب۔ کہا شہداء کے قافلے کے ساتھ آئے، کچھ بزرگوں نے بھی درخواستیں دی ہم بھی جانا چاہتے ہیں، جواب ہے نہیں آج صرف شہید جائیں گے، آج صرف۔ مجھے اچانک مولانا کی زندگی کی ایک بات یاد آ گئی، مجھے کہنے لگے یار میرے ساتھ کے تو سارے شہید ہو گئے، میں ہی رہ گیا ہوں۔ وہ جامعہ فاروقیہ کی اس وین پر جو فائرنگ ہوئی تھی اور اساتذہ جو شہید ہوئے تھے وہ ان کی عمر تھے، کہنے لگے وہ سارے چلے گئے میں ہی رہ گیا ہوں، میں تو اس قافلے کا آدمی تھا، میں پیچھے کیسے رہ گیا؟ اور ان کے بیٹے مفتی انس صاحب نے مجھے بتایا کہ کچھ دن پہلے باہر سے ایک شخص کی کال آئی، اس نے کہا میں نے ایک ہفتہ پہلے خواب دیکھی مولانا عنایت الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ جو اسی وین میں شہید ہوئے تھے، استاد الحدیث تھے، میرے بھی استاد تھے، بہت سے لوگ کے استاد تھے، ان نے مجھے کہا جب دیکھا تو میں نے کہا آپ کیوں کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عادل خان کے انتظار میں کھڑا۔ کہنے لگے میں اس کا مطلب مفہوم نہیں سمجھا، مجھے جب آج خبر ملی مجھے خواب یاد آ گئی، ارے تم ہمیں ڈراتے ہو، ہم تو وہ ہیں جنہیں جن کی مائیں اسلام آباد لینے آتی ہیں، آپ کے قریب کے بزرگ نے نہیں بتایا تھا کہ ماں عائشہ خواب میں آئی، پوچھا آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا اپنے بیٹے اعظم طارق کو لینے آئی ہوں۔ ادھر شہید کے بھائی ہیں، ادھر شہید کے بیٹے ہیں، تو میں نہیں پتا جس شہر میں میں رہتا ہوں وہ تو شہر ہی شہیدوں کی اولادوں کا ہے۔ کبھی ایک طرف شہید کے بیٹے ہوتے ہیں
एक तरफ शहीद के भाई होते हैं, एक तरफ शहीद के वालिदैन होते हैं। मैं उनके जुर्मत में रहता हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं उनके पास रहता हूँ। अरबाब इख्तियार, ताजिरों, मजदूरों, मुलाजिमों, हमें सुनने के लिए आने वालों, हमें इस उन्वान पर बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन हम समझते हैं कुछ भी नहीं हुआ। जिन्होंने इस्लाम पर कीमत चुकाई उनने इंतहा कर दी थी। मैंने यतीम बच्चों के सरों पे हाथ रखे हैं, मैंने शुहदा के जनाजे देखे हैं, मैंने उनके मुस्कुराते चेहरे देखे हैं, मैंने उनके कब्रों से निकलने वाली खुशबुएं सूंघी हैं, मैंने उन खुशबुओं के फुहारे देखे हैं, मैंने शहीदों के पेशानियों पे पासे दिए हैं। मुझे खुशकिस्मत कहो या बदकिस्मत कहो, मैंने गुज़िश्ता दिनों अपने दोस्तों से कहा मेरी तो मेरे कदमों में अब वो ताकत नहीं रही है मैं किसी शहीद का जनाजा उठा सकूं, इसलिए मैंने रब से कहा रब्बा अब किसी का उठे तो मेरा हो, ताकि मैं भी इस काफिले में शामिल हो जाऊं जिसके लिए जदोजहद और मेहनत की थी। जालिमों, पाकिस्तान के दुश्मनों, इस्लाम के दुश्मनों, सहाबा के दुश्मनों, तुम जिस चीज से डराते हो हम उसके तलबगार भी हैं और ख्वाहिशमंद भी हैं। दुनिया में आप चाहते हो मेरा बच्चा अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे मकतब में पढ़े। अल्लाह को सहाबा से कितना प्यार था। दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद, दुनिया का सबसे बड़ा मुअल्लिम, सबसे बड़ा हसीन उस्ताद बनाकर उन्हें दे दिया। और जब आदमी कोई कॉलेज बनाता है, कोई मदरसा बनाता है, कोई यूनिवर्सिटी बनाता है, तो वो चाहता है मेरे इस इदारे में ज़हीन लोग दाखिल हो, हसीन लोग दाखिल हो, समझदार लोग दाखिल हो। आप टेस्ट लेते और अगर किसी इदारे में बगैर टेस्ट के दाखिला हो तो वो मयारी इदारा, तवज्जो मेरी तरफ, वो मयारी इदारा। अल्लाह ने उस्ताद भी भेजा, अल्लाह ने शागिर्द भी भेजे, अल्लाह ने निसाब भी दिया, अल्लाह ने किताब भी दी, टेस्ट भी दिया। पहले दाखिले में टेस्ट लिया, फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुना, वख्तारनी अस्हाबी, उस्ताद चुन लिया, उस्ताद के लिए शागिर्द भी चुन लिए। आपने कहा पैगामे मुस्तफा, मैंने कहा मुस्तफा का माना है चुना हुआ, जैसे मुस्तफा चुना हुआ, पैगाम भी चुना हुआ, कलाम भी चुना हुआ, ऐलान भी चुना हुआ, बात भी चुनी हुई, हर चीज चुनी हुई मिली है। शागिर्द भी चुने हुए मिले हैं, शागिर्द भी चुने हुए मिले हैं, मकतब में आने वाले भी चुने हुए मिले हैं। इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ने मुझे भी चुना मेरे लिए। किसको चुना? किसको चुना? तवज्जो मेरी तरफ फिर करने लगे, तवज्जो मेरी तरफ रे। अल्लाह ने हुजूर के लिए जिनको चुना वो कौन है? जिनको शागिर्द बनाया वो कौन है? जिनका इम्तिहान लिया वो कौन है? जो कामयाब हुए वो कौन है? जो कामरान हुए वो कौन है? जिन्हें रज़ी अल्लाह कहा कौन है? जिसे बरज़ु आलू कहा कौन है? जिन्हें प्यारा बनाया वो कौन है? जिन्हें शागिर्द बनाया वो कौन है? जिन्हें रफीक बनाया कौन है? जिन्हें सुसर बनाया कौन है? जिन्हें दामाद बनाया
نظر جن کی خدا پر ہو تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. الہی قاسم قبول منظور فرما, کمی کوتاہی تو سے معاف فرما. جتنے لوگ ہیں سب تعالیٰ قبول فرما, قدموں قدموں پر نیکی نصیب فرما, اتحاد اور اتفاق میں برکت عطا فرما, شریروں کے شر حاسدین کی حسد سے بچا, منافقین کی